بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 کلاس کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 13 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دو چیزیں کرنے والے ہیں، سورۃ الرعد کے مشقی اور اضافی MCQs، اور دوسری چیز سورۃ الرعد کے مشقی اور اضافی شورٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا، کیونکہ ہر شورٹ کو ایک تو ایکسرسائز والے بھی ہیں اور ایکسرسائز سے ہٹ کر امپورٹنٹ بھی ہیں، اور ہر شورٹ کو میں ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو کرواؤں گا، تو اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے نوٹ کرنا ہے اور ہیڈنگ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ٹیچر ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس 10 کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید اسلامیت لازمی مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ چاروں کلاسز کے ترجمہ القرآن مجید کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، پارسل کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک نوٹس پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں جی، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، سورۃ الرعد میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے آپ نے پہلے ہیڈنگ بنانی ہے، رکوع اور آیات۔ پھر اس کو آپ 2 لائنوں میں الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، رعد سے کیا مراد ہے؟ اس کے آپ ہیڈنگ بنائیں، رعد کا مفہوم۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے، رعد بادل کی گرج کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سورۃ الرعد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں، نام کی وجہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ رعد کا معنی ہے بادل کی گرج، اس صورت میں بادلوں کی گرج کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4، سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کے آپ ہیڈنگ بنائیں، مرکزی موضوع۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 5 ہے، سورۃ الرعد میں موجود اللہ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ تو آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ۔ اس میں آپ یہ لکھیں، پہلے ایک جملہ لکھیں، پھر اس کے بعد پوائنٹ کی شکل میں 2 دلائل لکھیں۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے 2 درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ نمبر 2، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے۔ ٹھیک ہو گیا، سوال نمبر 6، انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں، انسان کی حفاظت۔ اس میں آپ نے پھر یہ لکھنا ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں ان فرشتوں کو معقبات کہا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، آسان ہے، بہت شورٹ آسان کر کے میں نے لکھے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں لکھی۔ سوال نمبر 7، اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں۔ اس کی پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں، اہل ایمان کی صفات۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا 2 صفات لکھنے، پوائنٹ میں لکھنے سے پہلے آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے، پھر آپ پوائنٹ میں لکھیں۔ سورۃ الرعد میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 2 درج ذیل ہیں۔ اب 2 پوائنٹ بنائیں۔ نمبر 1، یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 2، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اعلان کروائے ان میں سے کوئی 4 لکھیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلانات۔ 4 پوائنٹ بنانے سے پہلے آپ ایک جملہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ بنانے ہیں۔ جملہ یہ ہے، سورۃ الرعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان کروائے گئے ان میں سے 4 درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نمبر 3، میں اسی کو پکارتا ہوں۔ نمبر 4، مجھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ایکسرسائز والے اور اضافی شارٹ ہو گئے. اس کے بعد ہم MCQs کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی ایکسرسائز والے بھی ہیں اور اضافی بھی ہیں, اور میں نے آپ کے سامنے جوابات کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. سورۃ الرعد سورت ہے, کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت ہے. سورۃ الرعد قرآن کی سورت ہے, یعنی کہ قرآن کی ترتیب کے مطابق کون سے نمبر کی سورت ہے؟ 13ویں سورت ہے. سورۃ الرعد کس پارے میں ہے؟ تو یہ 13ویں پارے میں ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الرعد کی آیات ہیں 43. سورۃ الرعد کے رکوع ہیں 6. ٹھیک ہو گیا. اچھا, رعد سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے بادلوں کی گرج. سورۃ الرعد کے آغاز میں بیان ہے, کیا بیان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا. انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کہا گیا ہے معقبات. ٹھیک ہے. معقبات کا معنی ہے پیچھے آنے والے. انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہو گیا. عدن سے مراد ہے جنت کے باغات. منکرین حق نے ہر دور میں نبیوں کے ساتھ کیا مکر و فریب. ٹھیک ہو گیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو شارٹ اور MCQ سمجھ آگے ہوں گے, سارے کلیئر ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. یقیناً آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہوا ہوگا, تو یہ آپ اپنے دوستوں سے, اپنے کلاس فیلو سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے, ان کو بھی فائدہ ہو. ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں. السلام علیکم.